إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد سامعین کرام، بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ تعالی گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں، مشرق میں دیکھ لیں، مغرب میں دیکھ لیں، مسلمان ممالک میں دیکھ لیں یا کفار کے ممالک میں دیکھ لیں، تو آپ کو ہر کہیں انسان پریشان نظر آئے گا، ہر کہیں آپ کو انسان گمراہی پہ نظر آئے گا، ہر کہیں انسان آپ کو اندھیرے میں نظر آئے گا، ہر کہیں انسان آپ کو جہالت پہ نظر آئے گا۔ اور انسان بنی آدم آج ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس راستے سے نکلیں تو نکلیں کیسے، اس گمراہی سے نکلیں تو نکلیں کیسے۔ تو ایک والد اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے، ایک بچے اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں، والد گھر میں پریشان ہیں تو حاکم اپنے ملک میں پریشان ہیں کہ یہ جو گمراہیاں ہیں، یہ جو اندھیرا پوری دنیا پہ چھا گیا ہے، اس اندھیرے سے نکلیں تو نکلیں کیسے۔ تو کوئی یہاں دیکھ رہا ہے تو کوئی وہاں دیکھ رہا ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ایسا اندھیرا آج سے پہلے تھا ہی نہیں۔ لیکن غور و فکر کریں کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں، جن قبیلوں میں اور جن علاقوں میں بھیجے گئے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی گمراہی پہ تھے، جہالت پہ تھے، اخلاقیات میں تفرق تھا، معاشی حالات میں تفرق تھا، قبیلوں میں تفرق تھا، جنگیں تھیں، ان کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران کی آیتوں میں اس بات کا بیان کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تہتدون۔ حکم الہی ہے، اللہ تعالی کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ جو اللہ کی وحی ہے،
یہ جو اللہ کا دین ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس اللہ کی رسی کو تم سب مل کے مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنے آپ کے اندر تفرق پیدا مت کرو، اپنے آپ کے اندر تفرق پیدا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، اس نعمت کو یاد رکھو جو کہ اس نے بخشی تمہارے اوپر۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمن، یہ تھا تمہارا حال، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن، یہ تو تمہارے حالات تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہارے دینی حالات کیا تھے؟ بت پرست تھے تم لوگ، تم وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، ان بیٹیوں کو جو تم ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تھے، اور اپنے والد کی داڑھی میں سے مٹی نکال دی ہے، وہ مٹی جو داڑھی میں جب لگتی تھی، جب وہ کھود رہا تھا اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے، یہ تو تم لوگوں کے حالات تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ہم نے تمہیں اس آگ سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرتا ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے ہدایت پاؤ، تاکہ تم ان نعمتوں کو دیکھ کے سیدھا راستہ پکڑ لو۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا، یہ ان لوگوں کی جہالت تھی کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کو کہتے ہیں وَكُنَّ بِجَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍ، ہمارا حال جہالت کا حال تھا، شر کا حال تھا، برائی کا حال تھا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی کو بھیجا گیا، اور فرمان الہی ہے کیسے بھیجا گیا؟ شاہدن ومبشرن ونذیرن وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمان الہی ہے شاہدن، محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اپنے صحابہ پہ شاہد تھے کہ میں تمہیں صحیح راستہ دکھا کے جا رہا ہوں، صحابہ اکرام تم لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا گیا ہے، اور اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں اور تم دیتے ہو، شاہدن، اور میں مبشر ہوں کہ جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور میں نذیرن، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو آخرت میں تمہارے لیے صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ نبی کریم المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں، اپنے ان قبیلوں میں 23 سال زندگی گزاری، نبی بن کے، رسول بن کے صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی کہ انسان سیکھ جائے کہ میں انسان کیسے بنوں، انسان کو بتلا دیا جائے کہ انسانیت کیا ہے، ایک صحیح راستہ کیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا امرتکم به،
میں نے کوئی ایسا وسیلہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کہ تمہیں اللہ کے نزدیک لے کے جائے گی، لیکن میں تمہیں اس چیز کا حکم دے چکا ہوں۔ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُبَعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ وَيُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ سے قریب کر دے گی، الا نہیتکم عنہ، سوائے یہ کہ میں نہیں کر چکا ہوں، منع کر چکا ہوں، یہ حرکتیں مت کرنا۔ اور یہ اللہ تعالی کی گواہی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا دین، اس دین پہ تمہیں چلنا ہے، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کیا۔ نعمت اللہ کی، دین ہے تمہارا، نعمت اللہ کی لیکن دین ہے تمہارا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوں دین اسلام سے۔ اس کی ذات اس دین سے اتنی راضی ہے کہ فرما دیا قرآن میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی قیامت کے دن دین اسلام کو چھوڑ کے کلیاً اور جزئیاً، یعنی کلیاً آپ نے پورے دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو چھوڑ کے آپ عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، ہندو بن گئے، سکھ بن گئے، تو اللہ کے یہاں آپ کا دین مقبول نہیں ہوگا، چاہے آپ نے کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، چاہے آپ کی حرکتیں کتنی ہی اچھی ہوں، آپ کا دین قبول نہیں ہوگا۔ اور جزئیاً کہ مسلمان ہو کے بھی آپ دین اسلام کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ پکڑیں جو کہ دین اسلام سے مخالف ہو، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین چاہتا ہے اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ دین جو کہ مکمل ہے، اللہ تعالی کی گواہی ہے کہ مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ مکمل ہے، اس دین میں سے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک اللہ کی راہ کی طرف بلائیں، کسی کے اندر کسی حکمت کی وجہ سے اپنا منہ بند رکھیں کہ ابھی حکمت سے نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو منع کریں، ابھی میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس بندے کو منع کروں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی بات غلط کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے، وہ اجازت نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ نہیں چھپایا اس دین سے۔ اور اسی بات کے اوپر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گواہی لی اور ان سے کہا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم لوگوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑ کے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
ایک روایت میں آیا کہ اللہ کی کتاب، اور ایک روایت میں آیا اللہ کی کتاب اور میری سنت. وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي. صحابہ اکرام سے کہا وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، اللہ کے سامنے تمہارے سے پوچھا جائے گا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی. تم سے پوچھا جائے گا. فما انتم قائلون، کیا بولو گے اللہ کے سامنے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. اے اللہ کے پیغمبر، ہم کہیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا، نصیحت دے دی، جو آپ کے اوپر واجب تھا وہ آپ نے مکمل کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے بولی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. ایسے راستے پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے. ایسے راستے پہ چھوڑ کے گئے کہ کوئی اندھیرا نہیں ہے. دن میں 24 گھنٹے میں اندھیرا ضرور آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلھا کنہارھا، اس دین میں رات ہے ہی نہیں. جہاں پہ رات ہے وہاں پہ بھی روشنی، جہاں پہ دن ہے تو وہاں پہ بھی روشنی. لا یزیغ عنہا الا ہالک، کوئی اس راستے کو نہیں چھوڑے گا سوائے کہ وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کر دیا کہ یہ امت اس راستے پہ نہیں رہے گی. یہ راستہ جو کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، جو قرآن اور سنت جسے کہتا ہے یہ مکمل راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے دین اسلام کا راستہ جو ہے، یہ انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو سکھاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. بیوی کو میاں کے ساتھ، میاں کو بیوی کے ساتھ، حاکم کو محکوم کے ساتھ، امیر کو غریب کے ساتھ. میرے بھائیوں، قرآن اور سنت میں ان ساری چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے. کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی جس کی ضرورت ہو آپ کو یا مجھے، سوائے یہ کہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے اس کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی صحابہ کرام کو. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تمہارا حال کیا ہوگا اس راستے کو چھوڑ کے؟ تم ان کا راستہ پکڑو گے جو تم سے پہلے آئے. تم عیسائیوں کو دیکھو گے اور بولو گے کہ ہم تو ان کے راستے پہ چلیں گے. تم یہودیوں کو دیکھو گے اور بولو گے ہم ان کے راستے پہ چلیں گے. یہ لوگ کامیاب ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں. ان لوگوں کا راستہ بہتر ہے، ہمارا راستہ بہتر نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر وہ عیسائی یہودی اگر وہ چھپکلی کے گھر میں بھی گھس گئے، تم آرام سے چھپکلی کے گھر میں گھس جاؤ گے ان کے پیچھے پیچھے. اگر ان میں سے ایک روایت میں آیا حتی لو کان فیہم من یأتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یفعل ذلک. اگر ان میں سے کوئی فواحشات کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس جائے گا، انہیں دیکھتے دیکھتے میری امت میں بھی لوگ ہوں گے جو وہی حرکت کریں گے. ہمارے رب تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت واجب کر دی.
کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے یہ کہ اس میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے. اور اس لیے ہی سورۃ الفاتحہ کو نام دیا گیا ہے الکافیہ. کافی ہے سورۃ الفاتحہ. میں سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک اللہ کی پوری کتاب پڑھوں, ہر رکعت میں پڑھوں, لیکن سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھوں, میری نماز قبول نہیں ہوگی. میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی 5-6 آیتیں پڑھ لوں لیکن آخری الفاظ چھوڑ دوں, آخری آیت چھوڑ دوں, میری نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر میں نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اپنی ہر رکعت میں, میری نماز اللہ کے دار میں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سورت میں ایک دعا ہے. ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پہ چلا جس راستے پہ وہ لوگ چلے ہوں جن کے اوپر تیری نعمتیں ہیں. غیر المغضوب علیہم, ہمیں اس راستے سے دور کر جس راستے پہ وہ لوگ چلے جن سے تو غصہ ہے, اور اس راستے سے بچا جس راستے پہ وہ لوگ چلے جو گمراہ ہیں. وہ لوگ جن سے اللہ تعالی, جنہوں نے اللہ کے غصے کو حاصل کیا, وہ ہیں یہود, اور وہ لوگ جو گمراہی کے راستے پہ ہیں وہ ہیں نصارہ. تو اللہ تعالی نے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا واجب کر دی کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا, ہمیں اسی راستے پہ چلا جو تیری کتاب میں ہیں, جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں, جس راستے پہ تیرے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے, ہمیں اس راستے پہ چلا تاکہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے اوپر تیری نعمتیں ہوں. ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو گمراہی کے راستے پہ چلیں یا جو تیرے غصے کو حاصل کریں. یہ جہالیت, یہ اندھیرے, گمراہی, یہ ظلم جو آج پوری دنیا میں چھا گیا ہے, یہ تھا, یہ پہلے بھی تھا, اور انسانیت کو پہلے بھی اس اندھیرے سے نکالا گیا, سیدھی راہ پہ چلایا گیا, اور اس پوری دنیا کی سلطنت ان کے ہاتھوں میں دے دی. اور جب تک مسلمان اس راستے پہ رہے سلطنت ان کے ہاتھوں میں تھی. لیکن جب ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا, جب ہم دنیا کے رہ گئے, تو اللہ تعالی نے وہ سلطنت چھین لی. یہ وہ حقیقتیں ہیں, اس امت کی حقیقتیں ہیں کہ ہم اگر ایک امت بن کے اپنے اختلافات کو دور کرنے کا راستہ ڈھونڈیں تو کوئی نئے راستے کی ضرورت نہیں ہے, وہ راستہ موجود ہے. وہ قبائل جو ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے اس راستے کے چل کے. وہ لوگ جو لوگوں کے رنگ کو دیکھ کے سوچتے تھے کہ یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے, ان کی عادتیں بدل گئیں, ان کے اخلاق بدل گئے. جہاں پہ عرب اور عجم دونوں ساتھ ساتھ بھائی بھائی, گورا اور کالا بھائی بھائی. لیکن اگر ہمیں امت میں یہ چاہیے تو راستہ یہی ہے. ہمیں اپنے ملکوں میں یہ چاہیے, راستہ یہ ہے. ہمیں اپنے گھروں میں سکون اور امن چاہیے تو راستہ قرآن و سنت کا ہے. ہمیں اگر اپنے دلوں میں سکون چاہیے تو راستہ قرآن و سنت کا ہے.
جب تک مسلمان واپس اپنی دین کی طرف نہیں آئے گا اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد. سامعین کرام، اگر کہیں پہ بھی یہ مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں مسائل ہیں، ہمارے ملکوں میں مسائل ہیں، امت میں مسائل ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ملک غریب رہ گیا، مسلمان ملک یہ رہ گیا یا وہ رہ گیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے کچھ مال لے کے آ رہے تھے. انصار میں یہ خبر پھیل گئی کہ مال آ رہا ہے. صبح فجر کے ٹائم سارے صحابہ انصار میں سے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے موجود تھے. مدینہ میں مسجدیں تھیں، قبائلوں کی مسجدیں تھیں، وہ اپنے قبائلوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. لیکن آج کے دن سارے جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مڑ کے دیکھا تو ہنسنے لگے اور کہتے ہیں اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء من البحرین. کہا کہ لگتا ہے کہ خبر پہنچ گئی ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کے آ رہے ہیں. قالوا اجل یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اچھائی کی توقع رکھو، کوئی بات نہیں. فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت غریب رہ جائے. وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ لَكُمُ الدُّنْيَا. خوف تو یہ ہے کہ دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے. كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. جیسے تمہاری امت سے پہلے امتیوں کے لیے کھول دیے گئے. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. تم بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ گے جیسے وہ بھاگنے لگ گئے ایک دوسرے سے، کہ میں آگے نکلوں کہ تو آگے نکلے. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ. اور یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جیسے کہ ان امتوں کو بھی تباہ کر دیا. یہ ہے حقیقت اس امت کی کہ جب یہ امت صحیح راستے پہ چلے گی، قرآن اور سنت کے راستے پہ چلے گی، تو اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. لیکن ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو جس کی ذات عزت دیتی ہے اسی کی ذات ذلیل بھی کرتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واقامت الصلاة. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکتبہ سلفیہ کتاب و سنت فہم صلی الصالحین کے مطابق